نماز ہو جائے. دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالو جس کی وجہ سے کل کو معافی مانگنی پڑے. جملہ کہہ تو دیا، بعد میں سوری کہنا پڑا، کل کہنا پڑا اماں جان میں آپ کے سامنے زور سے بولا معاف کر دو، ابا جان میں تیز بولا میں نے غصہ کیا معاف کر دو، دوست سے کہا بس یوں ہی نکل گیا معاف کر دو. اس لیے کہ ہمارے یہاں زبان کو استعمال کرنے میں 3 طرح کی پابندیاں ہیں. پہلے یہ ہے کتنے زور سے بولو گے، اس بھی شریعت میں پابندی ہے. اس لیے سورہ حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو زور سے مت بولو اس طرح جیسے آپس میں زور سے بولتے ہو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو. ہر گناہ کی سزا الگ الگ ہے، اور اس گناہ کی سزا اگر حضرت کے سامنے تم لوگوں نے زور سے بول دیا تو اس کی سزا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے نام اعمال میں جتنے اعمال ہوں گے ان پر کراس ڈال دیا جائے گا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو جیسے وہاں کا ادب ہے ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ. اسی طرح ماں باپ کے سامنے کوئی چیخ کر نہیں بول سکتا، اجازت نہیں ہے بہت زور سے آدمی چیخ کر بولے. آج کا جوان ماں کے سامنے چیختا ہے میرے ابا کو یوں کہنا، ڈانٹ کے بولتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس پر پابندی ہے. زبان آواز کیسی ہو اس پر بھی پابندی ہے. دوسری پابندی ہے ورڈ کیسا ہو. اس لیے وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ابھی امام صاحب نے بھی اسی سورت کی آیتیں پڑھی ماشاءاللہ، وہیں پر ختم کی جہاں آگے ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. جب تمہارا باپ بڑھاپے میں پہنچے، جب تمہاری ماں بڑھاپے میں پہنچے، اب ان کے سینسیٹیو دل کا بہت خیال کرنا. اب ایسا جملہ نہیں کہنا جو ان کے دل پر چوٹ پڑے. اب یہ بڑھاپے میں بہت نازک حالات میں ہیں، تم اس کے سامنے کوئی ویسا ورڈ نہیں کہہ سکتے. تو کہا فلا تقل لہما اف. اب اپنے بوڑھے باپ بوڑھی ماں کے سامنے اف نہیں کہنا. اف کا ترجمہ اردو والے کرتے ہیں ہوں. اپنے بوڑھے باپ اور ماں کے سامنے ہوں نہیں کہہ سکتے. تیز بات تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ فرمایا. پھر جھوٹ بولے آدمی اس کی تو گنجائش ہی نہیں، غیبت کرے آدمی اس کی تو گنجائش ہی نہیں. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا. دوسری نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کل کو جس کی معافی مانگنی پڑے، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں. مثلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے کوئی بات بول دی تو کل اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی. گنجائش وہی ہے آدمی توبہ کرتا رہے معافی مانگتا رہے، لیکن حضرت نے فرمایا پہلے سے ہی اس کو قابو کرو، کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. بولنے سے پہلے سوچو آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے آپ کو کل معافی مانگنی پڑے. 2 باتیں ہوگی. اور تیسری نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس کی طرف اپنے دل کو